یہ اپریل 1986 میں بہار کے دن ہیں اور 3 سال سے جلا وطن بھٹو کی 33 سالہ بیٹی نے سیاست میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان واپس آنے کے لیے 10 اپریل 1986 کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ اس اعلان کے بعد سے طاقت کے ایوانوں میں ایک زبردست بحث چل نکلی ہے۔ کیا بے نظیر کو واپس آنے دیا جائے یا ان کو روکنے کی کوشش کی جائے؟ اس بحث میں وزیر اعظم جنیجو نے ضیاء الحق کو قائل کر لیا کہ بے نظیر کے استقبال کو نہ روکا جائے، کیونکہ انہیں روکنے سے عالمی سطح پر یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ بے نظیر کے استقبال کو نہ روکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھٹو کی پھانسی کے 7 سال بعد پیپلز پارٹی کی حقیقی مقبولیت کا ادراک بھی کرنا چاہتے تھے۔ پھر 10 اپریل 1986 کا دن آیا۔ بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو ہوائی اڈے کے گرد لاکھوں افراد جمع تھے۔ لاہور شہر نے اس سے پہلے اتنا بڑا سیاسی جلوس نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے تھے اور ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا۔ وہ بھٹو جسے 7 سال پہلے ضیاء الحق دفن کر چکے تھے، آج مینار پاکستان میں پورے قد سے کھڑا تھا، اور آج وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے سامنے انسانوں کا ایک سمندر تھا، اور اس سمندر میں پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو اپنا مستقبل ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو کا ایسا شاندار استقبال سرکاری اندازوں کے بالکل خلاف تھا۔ بے نظیر کو اپنے عظیم الشان استقبال سے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اصل میں ان کے لیے مشکلات کی ایک نئی ابتدا بھی یہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بڑھتے قدم روکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، ان میں سب سے پہلے تو ان کی کردار کشی کی مہم شروع کی گئی۔ ان کے سکینڈلز بنائے گئے۔ لاہور میں اپنے استقبال کے بعد بے نظیر پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل صالح کے گھر پر ٹھہری تھی، اس لیے فیصل صالح کے ساتھ بھی ان کا سکینڈل بنا دیا گیا۔ ان سب واقعات کے بعد بے نظیر کی ماں نے بھی وہی کیا جو ہمارے معاشرے کی مائیں کرتی ہیں۔ انہوں نے بے نظیر کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس دور میں کئی لوگ بھٹو خاندان کے داماد بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ بے نظیر کو فیصل صالح سے شادی کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن یہ بیل منڈے نہ چڑھی۔ سیدہ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ فیصل صالح حیات کم تعلیم یافتہ اور بور قسم کے آدمی تھے، اس لیے یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ لیکن اس دوران نواب شاہ کے گھرانے کا رشتہ آیا۔ آصف زرداری کی والدہ ٹیمی بخاری اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر نصرت بھٹو کے پاس آئیں۔ آصف زرداری کا سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ نواب شاہ میں وہ کچھ سال پہلے ضلع کونسل کا الیکشن تک ہار گئے تھے، لیکن ان کا پراپرٹی کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ نصرت بھٹو کو یہ رشتہ پسند آیا اور 18 دسمبر 1987 کو لیاری کے ککری گراؤنڈ میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن شادی سے بھی بے نظیر کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ ان کے مخالفین ان کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے بے نظیر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی امید سے ہونے کی خبر بھی میڈیا سے چھپا لی، لیکن جنرل ضیاء الحق کو تو یہ خبر چاہیے تھی، کیونکہ ان کے لیے اس کی ایک اہم سیاسی وجہ تھی۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کیا تو انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ انہیں انٹیلیجنس رپورٹ مل چکی تھی کہ بے نظیر امید سے ہیں، لہٰذا وہ اگلے انتخابات کی تاریخ ایسی رکھنا چاہتے تھے جس میں بے نظیر زچگی کے قریب ہوں اور انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ انٹیلیجنس کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ وہ قریب درست تاریخ کا پتہ چلائیں۔ بے نظیر بھی اس شرارت کو سمجھ چکی تھیں تاکہ دیکھنے والے کوئی اندازہ نہ لگا سکیں، اس لیے بے نظیر نے یہ خبریں پھیلا دی کہ وہ نومبر میں ماں بننے والی ہیں۔ یہی خبر جولائی میں جنرل ضیاء تک بھی پہنچی، حالانکہ وہ 30 مئی کو 90 دن یعنی 30 اگست تک الیکشن کا اعلان کر چکے تھے۔ اب انہیں اپنے منصوبے کے تحت تاریخ بدلنا پڑی۔ انہوں نے 20 جولائی کو نیا اعلان کیا اور بے نظیر کے زچگی کے مہینے یعنی نومبر میں انتخابات رکھ دیے۔ تاریخ کی عجیب و غریب جاسوسی مہم جاری تھی کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا اور وہ جان بحق ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے آخری 3 دن کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط نمبر 13 میں سنا چکے ہیں۔ پاکستان میں 11 سال سے سیاہ و سفید کے مالک ضیاء الحق کی موت کے ساتھ ہی پاکستان میں طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو 3 افراد نے بر کیا، جن کو عام زبان میں اسٹریٹجک ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔
طاقت کی اس کون میں صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور ISI جنرل حمید گل شامل تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے نومبر میں الیکشن کی تاریخ برقرار رکھی کیونکہ انہیں بے نظیر کے بارے میں نومبر کی اطلاع ملی تھی، لیکن یہ اطلاع غلط تھی۔ بے نظیر کی حکمت عملی کام کر گئی اور بلاول انتخابات سے 2 ماہ پہلے 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے اور بے نظیر کو انتخابی مہم چلانے کا موقع مل گیا۔